راتمنین السلام علیکم۔ کمال بھائی سے میرا بہت کوئی قریبی نہیں تھا، ایک آدھ مرتبہ ملاقات کمال بھائی سے ہوئی تھی، لیکن مولانا قلب جواد صاحب کا پہلا انٹرویو کروانے والا کمال بھائی سے میں ہی ہوں۔ نعرہ سلوات ارشاد فرمائیں۔ پیچھے پیچھے کر لو تھوڑا سا، ہاں ٹھیک۔ میں بڑھ کر رہا ہوں بھیا، پریشان نہ کرو، پڑھانے دو۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ دیکھیے کچھ دعا ہے، کچھ مت دعا ہے، کچھ حالات حاضرہ ہے۔ خدا کے واسطے احسان یا علی کر دو، خدا کے واسطے احسان یا علی کر دو، ہماری مشکلیں آسان یا علی کر دو، خدا کے واسطے احسان یا علی کر دو، ہماری مشکلیں آسان یا علی کر دو۔ جو حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ چہار سمت سے جور و جفا نے گھیرا ہے، جہان شوق میں آفات کا بسیرا ہے، دھواں دھواں ہے سما ہر سمت، ہر طرف اندھیرا ہے، تلاش جس کی ہے مخدوم وہ سویرا ہے، نظام وقت کی زد میں شعور ہستی ہے، تفکرات کی ناگن دلوں کو ڈستی ہے، غریب شہر کو احساس تنگ دستی ہے، رق حیات سے بیچارگی برستی ہے، غضب ہے عالم اسباب المدد آقا، سکون زیست ہے نایاب المدد آقا، ہر ایک موج ہے غرداب المدد آقا، سفینہ ہوتا ہے غرقاب المدد آقا، خدا کا واسطہ در بطول پہ ہم نے یہ معجزہ دیکھا، در بطول پہ ہم نے یہ معجزہ دیکھا، پیمبروں کی جبی کو جھکا ہوا دیکھا، در بطول پہ ہم نے یہ معجزہ دیکھا، پیمبروں کی جبی کو جھکا ہوا دیکھا، در بطول پہ ہم کیا بتائیں کیا دیکھا، در بطول پہ ہم کیا بتائیں کیا دیکھا، اس آسمان کو ہم نے جھکا ہوا دیکھا، علی سے بغض جو رکھے ہوئے تھے دنیا میں، علی سے بغض جو رکھے ہوئے تھے دنیا میں، انہی کو نار جہنم سے سامنا دیکھا، اور جو منکر ولایت تقم کے میدان میں، جو منکر ولایت تقم کے میدان میں، عذاب رب سے اسی کا سامنا دیکھا، اور بس ایک ہم ہی نہیں ہے در علی پہ فقط، بس ایک ہم ہی نہیں ہے در علی پہ فقط، بڑے بڑوں کو اسی در پہ رکا ہوا دیکھا، صغیر اب بھی زمانے میں سرخرو ہے مگر، صغیر اب بھی زمانے میں سرخرو ہے مگر، ذلیل تم کو زمانے میں ہرملا دیکھا، اور جرین غیث سے دیکھا جو فوج یادا کو، جرین غیث سے دیکھا جو فوج یادا کو، فرات چھوڑ کے ہر ایک کو بھاگتا دیکھا، اور میں کیسوں چھوڑ دوں ظالم پہ لعنتیں وائز، میں کیسے چھوڑ دوں ظالم پہ لعنتیں وائز، کلام رب میں لعنت کو جب لکھا دیکھا، کبھی نہ ختم ہو ہم نے یہ سلسلہ دیکھا، کبھی نہ ختم ہو ہم نے یہ سلسلہ دیکھا، غم حسین کا کوثر نے معجزہ دیکھا، کبھی نہ ختم ہو ہم نے یہ سلسلہ دیکھا، غم حسین کا کوثر نے معجزہ دیکھا۔ رضا عباس صاحب سے ہے،
فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، الملقب بطہ و یاسین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ صلوات پڑھیں محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کمال خان ابن حیدر حسین خان کی روح کو ایصال فرمائیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین، آج ہم ایک ایسے باکمال شخص کی مجلس سیوم میں شرکت کر رہے ہیں جس نے جو کچھ کیا درجہ کمال پر کیا، درجہ کمال پر کیا، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کمال کو دیکھے تو اس کی تعریف کرے۔ قدرت نے اپنی تعریف بھی انسان سے اسی لیے کروائی ہے تاکہ تمہارا شعور بیدار ہو جائے۔ ہمارے کمال کے تذکرے سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تمہارا شعور بیدار ہو جائے گا۔ کمال کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ فطرت میں ہے کہ جب وہ اچھی عمارت کو دیکھے تو اس کی تعریف کرے، جب اچھی تصویر کو دیکھے تو اس کی تعریف کرے، جب کسی اچھے قصیدے کو پڑھے تو تعریف کرے۔ اگر کوئی کمال کو دیکھ کر تعریف نہیں کرتا تو 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ کمال سے جاہل ہے یا وہ حسد کرنے والا ہے۔ اور اچھی شے کو دیکھ کر، کمال کو دیکھ کر جو انسان کے منہ سے بے اختیار واہ واہ اور سبحان اللہ نکلتی ہے، یہ صاحب کمال پر احسان نہیں ہوتا بلکہ اپنے شعور کی صحت کا ثبوت انسان دیتا ہے۔ صاحب کمال پر احسان نہیں کرتے آپ۔ کسی مصور کی تصویر کو دیکھ کر تعریف کرنے سے اس صاحب کمال پر احسان نہیں ہوتا، بلکہ آپ یہ ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ آپ میں اتنی نظر پائی جاتی ہے، آپ میں اتنی بلندی پائی جاتی ہے کہ اس کے محاسن کا ادراک کر سکتے ہیں، اس کی اچھائیوں کو محسوس کر سکتے ہیں آپ۔ تو قدرت نے بھی یہی کہا
کہ جب تم اس حسین کائنات کو دیکھ کر کے، اس کے قوانین کو دیکھ کر کے، اس کی باریکیوں کو دیکھ کر کے، اور اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے، اس کی وسعتوں کو دیکھ کر کے، اس کی بلندیوں کو دیکھ کر کے جب الحمدللہ رب العالمین کہو گے تو ہماری خدائی میں اضافہ نہیں کرو گے، اپنی انسانیت کا ثبوت فراہم کرو گے۔ نہ کرنا اس کو انسانیت کے درجے سے گرا کے حیوانیت تک پہنچا دیتا ہے، حیوانیت تک پہنچا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کا عکس تم میں نظر آنے لگے، خدائی صفات کا عکس تم میں نظر آنے لگے۔ دین بھی یہ چاہتا ہے کہ دین کے ذریعے سے تمہارے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہو جائیں کہ خدائی صفات کا عکس تمہارے اندر نظر آنے لگے اور تمہیں حیوانیت سے اوپر اٹھا کے انسانیت کی منزل پر پہنچا دے۔ جناب دین، دھرم، ریلیجن، جو کچھ آپ کہیے، جو کچھ میں نے سمجھا ہے اس کا بنیادی کرکس یہ ہے، بنیادی ایسنس یہ ہے، نچوڑ یہ ہے، دین اس دنیا میں اس لیے آیا، حیوانیت ہے لے لینے کا نام، دین دنیا میں اس لیے آیا کہ انسان دے دینے پر کچھ راضی ہو جائے۔ اور قدرت کی تمام صفتوں کو اگر آپ نچوڑیں تو یہ سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ احتیاج نہیں رکھتا، یعنی اسے کسی سے لینا نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ دیتا ہے۔ انسان بھی ایسا ہو جائے کہ وہ دینے پر راضی ہو جائے۔ اگر وہ دینے پر راضی ہو جائے، دیکھیے دنیا میں سارا جھگڑا اس بات پر ہے کہ ہم آپ سے کچھ زیادہ لے لیں، ہم آپ سے لے لیں، آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ ہم سے لے لیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ سے لے لیں۔ سارا جھگڑا اسی پر ہے۔ اگر اسی پرسپیکٹیو کو پلٹ دیا جائے اور ہر انسان یہ سوچنے لگے کہ ہم کیا دے سکتے ہیں، تو آپ بتائیے دنیا میں جھگڑا ہو سکتا ہے؟ سارا جھگڑا لینے کا ہوتا ہے، دینے کا جھگڑا نہیں ہوتا۔ قدرت یہ چاہتی ہے کہ تم دینے پر راضی ہو جاؤ۔ وہ جو تم نے اپنے پسینے کی، اپنے پیشانی کے پسینے سے کمایا ہے، اس میں سے تھوڑا سا دوسروں کو دینے پر تیار ہو جاؤ۔ ہم تو مطلق دینے والے ہیں، لیکن تم کم سے کم اتنے تو ہو جاؤ کہ تم تھوڑا سا دینے پر تیار ہو جاؤ۔ جیسے ہی تم تھوڑا سا دینے پر تیار ہو جاؤ گے، سمجھ لو کہ حیوانیت سے اوپر اٹھ کے انسانیت تک پہنچ جاؤ گے، اگر تم دینے پر تیار ہو جاؤ۔ قدرت یہ کہتی ہے کہ ہماری صفت کیا ہے، وہ اپنے اندر جلوہ گر کرو، متوجہ رہیے۔ موسم بہت سخت ہے، مجھے مومنین کی زحمتوں کا اندازہ ہے، لیکن ایک باکمال شخص کے ایصال ثواب کی مجلس سے اس کے حق کو بھی ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 50 منٹ، اس سے زیادہ تجاوز نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حیوانیت دو چیزوں کے تحت کام کرتی ہے، یا تو خوف کے تحت کام کرتی ہے یا لالچ کے تحت کام کرتی ہے۔ حیوانیت، حیوان کو آپ ایک ہری پتی دکھا کے اپنے پاس بلا سکتے ہیں، یہ لالچ ہے۔ اور کبھی سرکس میں آپ نے حیوان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے ماسٹر کو کوڑا چلاتے ہوئے دیکھا۔ حیوان یا تو خوف سے قابو میں آتا ہے یا لالچ سے قابو میں آتا ہے۔ قدرت یہ چاہتی ہے کہ تم انسان ہو، بلند ہو، تم اپنے کاموں کو خوف اور لالچ کے تحت انجام نہ دو، بلکہ یہ سمجھ کے انجام دو کہ اس وقت میری ڈیوٹی کیا ہے۔ نہ قدرت کے یہاں خوف اور لالچ کا گزر ہے، نہ تمہارے یہاں ہونا چاہیے۔ اور قدرت نے ہم سے کہا بھی اس لیے ہے کہ ہم سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سے ڈرو گے تو پھر کسی سے نہیں ڈرو گے، اور اگر ہم سے نہیں ڈرو گے تو پھر دنیا میں ہر ایک سے تمہیں ڈرنا پڑے گا۔ تو جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، نہ وہ سیاست سے ڈرتے ہیں، نہ اقتدار سے ڈرتے ہیں، نہ دولت سے ڈرتے ہیں۔ ہم آج ایک ایسے شخص کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ جس نے اپنے پیشے کو کبھی لالچ کے ذریعے بگڑنے دیا، نہ خوف کے ذریعے جھکنے دیا۔
بلکہ ایک ایسے پیشے میں، بار بار آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں، پرائم ٹائم میں بھی یہ بات کہی گئی کہ ایک ایسا پیشہ جو آج بگڑ چکا ہے، کیچڑ بن چکا ہے، دلدل بن چکا ہے، غلاظتوں کی جگہ بن چکا ہے، وہاں ایسے پاکیزہ نفس لوگ بھی موجود تھے کہ جن کو دولت کا کوئی بھی اماؤنٹ خرید نہ سکا اور دھمکیوں کی کوئی بھی چیز ان کو اپنی جگہ سے ڈگا نہ سکی، ان کو خوف زدہ نہ کر سکی۔ قدرت یہ چاہتی ہے کہ تمہارا عمل بھی ایسا ہو۔ خوف اور لالچ کے ذریعے کیا جانے والا عمل ٹھیک ہے، آپ جنت کے لالچ میں جو ہے وہ عمل کریں یا دوزخ کے خوف سے، وہ تو مولا علی نے خود فیصلہ کر دیا کہ اگر جنت کی لالچ میں عبادتیں ہوں گی تو وہ تاجروں کی عبادتیں ہیں، بلند نفوس کی عبادتیں نہیں ہیں، اور اگر دوزخ کے خوف میں ہوں گی تو وہ غلاموں کی عبادت ہے، آزادوں کی عبادت نہیں ہے۔ تو تم ایسے ہو جاؤ کہ نہ خوف کے انڈر میں کام کرو نہ لالچ کے انڈر۔ کچھ تو ایسا ہونا چاہیے۔ آج دنیا ہے جہاں ہر چیز، کیپٹلزم کا دور ہے، سرمایہ داری کا دور ہے، ہر چیز بکنے کے لیے اویلیبل ہے، لیکن کچھ پاکیزہ نفوس ایسے تو ہونا چاہیے نا کہ دولت اپنا سر ٹکرا ٹکرا کے ختم ہو جائے مگر ان کے پائے استقلال میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ ایسے ہی تھے ہمارے بھائی جن کا آج تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ مجمع قلیل ہے تو کیا ہوا، لیکن ایسے باکمال تھے کہ آج پوری دنیا، ہندوستان میں آپ دیکھیے ایک ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا صحافی دنیا سے چلا گیا جس کی زبان جب بھی کھلی حق کے ساتھ کھلی، کبھی باطل کے ساتھ نہیں کھلی، اور اس نے باطل اصولوں کے ساتھ کبھی سمجھوتا گوارا نہیں کیا۔ سورہ ملک کی ایک آیت ہے، مختصر سی مجلس ہے، سورہ ملک کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے میرے دوستو۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پورا ملک ہے، جس کے قبضے میں پورا ملک ہے۔ ابھی تم ملک ہی کو نہیں سمجھے تو مالک کو کیا سمجھو گے؟ ملک کی وسعتوں کو دیکھو، ملک کی باریکیوں کو دیکھو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ مالک کتنا بڑا ہے، یہ خالق کتنا بڑا ہے۔ اگر باریکیاں دیکھو گے تو صرف اپنے جسم کو دیکھ لینا، پتہ چل جائے گا کہ کتنی باریکیاں پائی جاتی ہیں۔ وسعتوں کو دیکھنا ہو تو کائنات کی وسعتوں کا اندازہ لگانا، دیکھنا کتنی وسیع ہے۔ تمہاری دنیا تو بس ایسی ہی ہے جیسے کسی بلیک بورڈ کے اوپر ایک ڈاٹ لگا دیا جائے، ایک نقطہ لگا دیا جائے، بس اس نقطے کے برابر تمہاری حیثیت کیا ہے۔ لیکن ذرا دیکھو کہ وہ مالک کتنا بڑا ہے، اس کی رزاقیت کتنی بلند ہے۔ ایسی مخلوق پائی جاتی ہیں، سمندروں میں ایسی مخلوق پائی جاتی ہیں، ایسی معمولی بھی پائی جاتی ہیں کہ دن بھر میں جن کی غذا ایک چھلکا، اور ایسی بڑی مخلوق بھی پائی جاتی ہیں کہ جن کو 24 گھنٹے میں ٹنوں کے حساب سے گوشت چاہیے۔ اس کا دسترخوان اتنا وسیع ہے کہ اس کو چھلکا وقت پہ مل رہا ہے، اس کو وہ گوشت وقت پہ مل رہا ہے۔ اور ہم نے تمہارے لیے بھی انتظام کیا ہے، تمہارے لیے بھی ہمارے دسترخوان میں کمی نہیں ہے، مگر کیا کریں، ہم نے تمہیں تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے۔ اسی اختیار کی وجہ سے تو جنت و دوزخ میں جانے کے لائق بنو گے۔ اب اس اختیار کے اوپر تمہاری لالچ اور ہوس حاوی ہو جاتی ہے اور تم دوسروں کا حق بھی کھا جاتے ہو۔ ہم نے سب کا حق اتارا ہے۔ ذرا دیکھو سمندروں میں، ذرا دیکھو ہواؤں میں کہ ہمارا دسترخوان چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ آیت آگے بڑھتی ہے جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے زحمت دی ہے کہ اس نے یہ حیات اور موت کو اس لیے پیدا کیا، یہ اس کا چکر اس لیے چلایا تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، خوبصورت عمل کرنے والا کون ہے، اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے۔ اس کے مطلب قدرت بتا دینا چاہتی ہے سورہ ملک میں کہ ہم کو عمل کی کوانٹیٹی نہیں چاہیے، ہم کو عمل کی کوالٹی چاہیے۔ تم جو کچھ کرو اتنی شدت سے کرو کہ اس کو منزل کمال تک پہنچا دو۔ کوئی شے کرو، اتنی ایمانداری سے کرو، اتنی شدت سے کرو کہ اسے منزل کمال تک پہنچا دو کہ دنیا دیکھنے لگے کہ اگر کرو تو اس طرح سے کرو۔ کوالٹی چاہیے۔ عمل وزنی کب بنتا ہے، عمل خوبصورت کب بنتا ہے،
سارے عمل بظاہر ایک طرح کے نظر آتے ہیں، لیکن جب کسوٹی پہ کسا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کون عمل کتنا وزنی ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ حضور، عمل اچھا تب ہوتا ہے جب اپنے وقت پر کیا جائے۔ وقت سے پہلے کیا جائے تو بھی عمل بیکار، وقت کے بعد کیا جائے تو بھی عمل بیکار۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کہنے کے لیے علامہ اقبال کے اس مصرے سے بہتر ہمیں کوئی مصرع نہیں ملتا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ قیام کے وقت سجدہ غلط، سجدے کے وقت قیام غلط۔ جب موقع آ جائے، اب دیکھیے حق کی آواز بلند کرنے کے مواقع کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ جب وقت نکل جائے اس کے بعد آپ سچی بات بھی کہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہاں اگر تمہاری سچی بات وقت کے حکمراں کے سامنے ہوگی تو یاد رکھو، اگر تمہاری بات میں صداقت ہے، اگر تمہاری بات میں وزن ہے، تو تمہاری زبان میں اللہ وہ قوت پیدا کر دے گا کہ تمہاری زبان اقتدار کے محلوں میں زلزلہ پیدا کر دے گی۔ تمہاری زبان، رسول اللہ کے صحابیوں میں بھی اس کی مثال ملتی ہے۔ دمشق کے دربار میں ایک غریب صحابی کی کیا حیثیت تھی، لیکن ہم کو تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو ذر دمشق گئے تھے، کچھ کرتے نہیں تھے، بس اپنی زبان سے صرف قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے، ایک آیت پڑھتے تھے، لیکن وہ آیت وقت اور حالات سے اتنی مطابقت رکھتی تھی کہ اس آیت کا وزن حکومت برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ کون سی آیت پڑھتے تھے؟ الذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو کھلے ہوئے عذاب کی بشارت دے دو۔ سونا اور چاندی جمع کیا جا رہا تھا، کچھ نہیں کرتے تھے، عملی اقدام نہیں کرتے تھے، مگر زبان میں اتنا اخلاص تھا کہ بس، اور اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے کہ وہ دن وہ ہوگا کہ جب یہی تمہارا سونا اور چاندی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے تمہاری پیشانی، تمہاری پشت اور تمہارا سینہ داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہی وہ چیزیں تھیں جن کو تم جمع کرتے تھے اور اللہ کی مخلوق کے اوپر روک لیتے تھے۔ کچھ اور نہیں کرتے تھے، صرف یہ آیت پڑھتے تھے، مسجد میں بیٹھ کے یہ آیت پڑھتے تھے۔ یقین کیجئے کہ اس آیت کا بوجھ حکومت برداشت نہیں کر سکی، اور مرکز کو لکھ دیا گیا کہ اگر آپ کو شام بچانا ہے تو رسول کے اس صحابی کو یہاں سے واپس بلا لیجئے۔ پتہ چل گیا کہ اگر ایک آیت بھی بر وقت پڑھی جائے، ایک آیت بھی بر وقت پڑھی جائے تو اس سے ٹکرا کے ظلم تو پاش پاش ہو سکتا ہے، اس آیت مبارکہ کے پائے استقلال میں کمی نہیں آ سکتی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد۔ ہر چیز اتنے خلوص سے کرو کہ اس میں کوالٹی پیدا ہو جائے۔ ایک میسج کل سے بہت گردش کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا تذکرہ یہاں بھی کروں، لیکن اس کی تصدیق پہلے کر لی کہ واقعاً سچی بات ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ہوائی پھیل جاتی ہیں، کہ ہمارے کمال خان بھائی حج کو کور کرنے کے لیے مکے گئے تھے۔ دیکھیے خدا کی قسم، یہی تو اسلام ہے، اور اسلام ہے کیا؟ حج کو کور کرنے کے لیے مکے گئے، کسی نے کہا حج کریں گے، کہا نہیں حج نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں حج کو کور کروں۔ خدا کی قسم اس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے بھائی اس وقت حج کر لیتے تو دیکھیے دنیاوی اعتبار سے وہ عبادت ہوتی، لیکن اللہ کی نظر میں وہ عبادت نہیں بلکہ خیانت ہوتی، اور حج کو کور کرنا یہی عبادت تھی جس کو انہوں نے اختیار کیا، اور خیانت کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اس لیے کہ عمل کو ہم شدت کے ساتھ انجام دیں گے، اس منزل تک پہنچائیں گے، یہی تو اسلام ہے۔ حضور کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن میں کیا کہوں،
بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کام کا وقت ہے، رمضان المبارک کے ایام ہیں، بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ جس کام کی تمہیں اجرت دی جا رہی ہے اور اس وقت اس جگہ بیٹھے ہوئے ہو، تو یہاں پر تلاوت کرنا تمہارے لیے غلط ہے، اپنا کام کرنا تمہاری عبادت ہے۔ اور دنیا اگر اس چیز کا فرق سمجھ لے تو اس کو اسلام کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا اور غیر اسلام کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد تو اس بات کو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے پاس وقت ہو تب آپ تلاوت کیجئے، یہ وقت نہیں ہے تلاوت کرنے کا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ جب اپنے وقت پر عبادت ہو، وقت سے تجاوز کر جائے تو کبھی کبھی وہ عبادت نہیں بلکہ بغاوت ہو جاتی ہے، خیانت ہو جاتی ہے۔ قدرت کہہ رہی ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو اور ہر شے کو اس طرح سے انجام دو کہ وہ شے ایسا محسوس ہو کہ یہ اسی وقت کے لیے بنی تھی۔ تمہارا جو بھی پیشہ ہو، حضرت میثم تمار نے یہ فرمایا کہ میرے مولا نے مجھے سب سے پہلا سبق یہ دیا۔ دیکھیے حضرت میثم کون تھے؟ جو تمر بیچا کرتے تھے، کھجورے بیچا کرتے تھے۔ کہا کہ مولا نے تو تمہیں بہت سے سبق دیے ہیں، یہ بتاؤ پہلا سبق کیا دیا؟ تو کہا کہ پہلا سبق مجھے میرے مولا نے یہ دیا کہ تم جو بھی جائز پیشہ اختیار کرتے ہو اس کو اتنی شدت اور اتنی ایمانداری سے ادا کرو کہ وہ پیشہ نہ رہ جائے بلکہ عبادت بن جائے۔ پیشہ نہ رہ جائے، عبادت بن جائے۔ ایمانداری سے اگر ادا کیا جائے اسے تو ہمارے بھائی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے اس پیشے کو بھی اسی ایمانداری سے ادا کیا کہ گویا یہ ان کا پیشہ نہیں بلکہ عبادت تھی۔ رپورٹنگ کتنا مشکل کام ہے، ذرا سا حد سے آگے بڑھ جائے تو بھی تجاوز، ذرا سا پیچھے رہ جائے تو بھی حق تلفی۔ اس طرح سے اس کو انجام دیا جائے کہ نہ حد سے تجاوز ہونے پائے نہ کسی کے لیے حق تلفی ہونے پائے۔ یہ درس ہم کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہ بھی ہم کو ہمارے دین سے ملتا ہے۔ سادگی ایسی، کسی کے ساتھ بیٹھ گئے، کسی کے بھی ساتھ گفتگو کر لی، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ان کے حلقہ احباب میں شامل تھا۔ حالات کے بدل جانے سے جو بدل جائے وہ صاحب شعور نہیں ہوتا، صاحب ظرف نہیں ہوتا۔ حالات کے بدلنے سے تو کم ظرف بدلا کرتے ہیں، حالات کوئی بھی ہوں۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ آج کی دنیا میں آپ دیکھیے کہ آج تو لوگ 2 سال یہاں کیا، 4 سال وہاں کیا، 10 سال وہاں کیا۔ یہ کون سی ضد تھی کہ جس کا دامن ایک دفعہ تھام لیا وہاں سے ہٹنا گوارا نہیں کیا، وہاں سے ہٹنا گوارا نہیں کیا، وہاں سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہمیں لالچ تو ہے ہی نہیں، نہ لالچ ہے نہ خوف ہے۔ جب یہ جذبات انسان کے دل سے نکل جائیں، یہ حیوانی جذبات ہیں، عمل انجام پایا کبھی لالچ کے تحت، کبھی خوف کے تحت، کبھی غصے کے تحت، تو جب ان جذبات کے تحت جو عمل انجام پاتا ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اور جب ان چیزوں کو ہٹا کے عمل انجام پاتا ہے خالص قربتاً الی اللہ تو اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کبھی کبھی رسول کو کہنا پڑتا ہے کہ یوم خندق علی کی تلوار کی ایک جنبش ثقلین کی عبادتوں کے برابر ہے یا اس سے بھی بہتر ہے۔ غصے کے انفلوئنس میں نہیں۔ آپ حضرات کو بار بار کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ لعاب دہن پھینکا، اتر آئے۔ کیوں اترے؟ اس لیے کہ علی اس دشمن کو قتل کرنے سے پہلے اپنے نفس اور اپنی ایگو کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت قتل کر دیتے تو ایگو کے تحت قتل کر دیتے، غصے کے تحت قتل کر دیتے، اپنی انا کے تحت قتل کر دیتے، مگر امیر المومنین غصے اور ایگو کے تحت کوئی عمل نہیں انجام دے سکتے تھے۔ عمل غصے اور ایگو کے تحت کیا؟ کسی نے اسی لیے تو پوچھا تھا کہ ہم میں اور جنت میں کتنا فاصلہ ہے۔ خدا کی قسم یہ جملہ کتنا وزنی ہے کہ ہم میں اور جنت میں کتنا فاصلہ ہے۔ یہ علی وہ ہیں
کہ جنہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے، جا کے کیلکولیٹ کر لیجئے گا کہ ایک عربی گھوڑا 500 سال میں جتنی مسافت 24 گھنٹے چلتے ہوئے طے کرے گا، آپ دیکھیے گا آپ کو لگے گا 99% جو ہے یہ کیلکولیشن صحیح ہے۔ لیکن اسی علی سے جب سوال کیا گیا کہ ہم سے جنت کا فاصلہ کتنا ہے، تو جنت کا فاصلہ کیسے بتایا جائے؟ قدرت کہتی ہے کہ قربتاً اللہ کہو، اللہ کی قربت کے لیے۔ تو اللہ کی قربت کیسے ہو؟ وہ کسی جگہ تو قید نہیں ہے۔ ابھی بات میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، ہم سے جنت کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ 2 قدم۔ دیکھیے، جو آپ کا سورج سے فاصلہ بتا سکتا ہے وہی آپ کا جنت کا فاصلہ بتا سکتا ہے۔ 2 قدم کہا، وہ 2 قدم کیسے؟ ہم تو 70 برس کی زندگی بھر عمل کرتے رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ جنت میں پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں 2 قدم، تو یہ 2 قدم کیسے ہیں؟ کہا ہاں، بس ایک شرط ہے کہ 1 قدم اگر اپنی ایگو کے جنازے پہ رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اور اس کا الٹا بھی ہے کہ اگر جنت میں رہو اور تمہارے اندر انانیت پیدا ہو جائے تو بس آدم کا مقابلہ کرتے ہی تم جنت سے نکال بھی دیے جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے اندر انانیت پیدا ہو گئی۔ اس کو جا کے سوچئے گا کہ سب کچھ اسی انانیت سے پیدا ہوتا ہے۔ قربتاً اللہ، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ ہر عبادت کی اسپرٹ قربتاً اللہ۔ کہاں ہے خدا کہ جس کے ہم قریب ہو جائیں؟ کیا یہ کوئی بعد مکانی ہے کہ وہ مارس پر ہے، جوپیٹر پر ہے، سورج پر ہے، چاند پر ہے؟ نہیں۔ پھر قربتاً اللہ کے معنی کیا ہیں؟ ہر نماز، ہر روزہ، ہر حج، ہر زکوٰۃ میں آپ کہتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ یہی تو اسپرٹ ہے نا عبادتوں کی۔ اب عجیب بات ہے کہ مسلمان نے نماز روزہ تو اختیار کر لیا، اس اسپرٹ کو بھلا دیا کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ قربتاً اللہ۔ تو اللہ کی قربت کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ کی قربت کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم اللہ سے جسمانی طور پہ قریب ہو جاؤ، بلکہ اللہ کی قربت کے یہ معنی ہے کہ تم اللہ کی صفات کے قریب ہو جاؤ۔ جب تم ایک نماز ادا کرو تو تم اس کی کسی صفت سے قریب ہو جاؤ، جب تم روزہ ادا کرو تو تم اس کی کسی ایک صفت سے قریب ہو جاؤ۔ اگر وہ رحیم ہے تو تمہارے اندر رحم پایا جائے، اگر وہ قدیر ہے تو تمہارے اندر قدرت پائی جائے، اگر وہ عالم ہے تو تمہارے اندر علم پایا جائے، اگر اس کی صفات سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور یاد رکھیے کہ اہل بیت کی قربت کے بھی یہی معنی ہیں کہ اہل بیت کی قربت جسمانی قربت مراد نہیں ہے۔ جتنا آپ اہل بیت کی صفات کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، آپ محب اہل بیت بڑھتے چلے جائیں گے، اس سے زیادہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا اہل بیت کی صفات سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا اہل بیت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ان کے صفت سے قریب ہوتے چلے جائیے، اللہ کی صفات سے قریب ہوتے چلے جائیے۔ یہ ہے اسپرٹ آف عبادت۔ اسی لیے آپ سے کہا بھی جاتا ہے کہ نماز آپ عربی میں پڑھ لیجئے لیکن نیت آپ اپنی مادری زبان میں کیجئے۔ پوری نماز میں ایک ہی چیز تو آپ کی مادری زبان میں ہے، کیا؟ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ۔ قدرت بتانا چاہتی ہے کہ بھلے ہی تم عربی جملوں کا مطلب سمجھو نہ سمجھو، لیکن اتنا جان لو کہ تم کرنے کیا جا رہے ہو اور مقصد کیا ہے تمہارا۔ مقصد کیا ہے؟ اپنی مادری زبان میں کہو، ٹرکش ہو تو ترکی زبان میں کہو، ہندی بولنے والے ہو تو ہندی میں کہو، اردو بولنے والے ہو تو اردو میں کہو، انگریزی بولنے والے ہو تو انگریزی میں کہو کہ ہم اللہ کی قربت چاہتے ہیں۔ عربی بولنے والے ہو تو عربی میں کہہ دو قربتاً اللہ، لیکن یہ اردو میں کہو تاکہ سمجھ سکو کہ کیا کرنے جا رہے ہو۔ ہر عبادت کی اسپرٹ ہے۔ اسپرٹ کو یعنی عبادت کو اگر اسپرٹ سے الگ کر دیا جائے تو صرف رسم رہ جاتی اور کچھ نہیں رہ جاتی۔ تو عبادت ادا ہو اسپرٹ کے ساتھ، نماز ادا ہو اسپرٹ کے ساتھ، روزہ ادا ہو اسپرٹ کے ساتھ۔ اور یاد رکھو، جس میں نماز اگر قضا ہو جائے تو ادا ہو سکتی ہے، اسپرٹ اگر ختم ہو جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جسم کے ساتھ کمپرومائز ہو سکتا ہے
نماز کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے بجائے لیٹ کے پڑھ سکتے ہو، لیٹنے کے بجائے اشاروں میں پڑھ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو نماز کی اسپرٹ میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ صفیں بچھی ہوئی ہیں، زرق برق لباس پہنے ہوئے لوگ ہیں، صفیں لگی ہوئی ہیں۔ اسپرٹ یہ ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے تم میں عدل و مساوات کا پاٹھ پڑھا دیا جائے۔ ایک وائٹ کالر انسان آگے بڑھا، اس کے بغل میں ایک انسان غریب پریشان حال آ کے کھڑا ہوا۔ بس دیکھیے کیا سبق ہے جو اسلام دینا چاہتا ہے۔ آ کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے اپنا دامن بچایا کہ کہیں اس کی غربت کی دھول اور گرد میرے دامن پہ نہ آ جائے۔ بس یاد رکھیے ادھر اس نے دامن بچایا، اس کے بعد اگر یہ 100 مرتبہ بھی سجدہ کرے تو وہ جسم سجدہ ہوگا، روح سجدہ نہیں ہو سکتا۔ یہی تو سکھانا چاہ رہا تھا اسلام تمہیں کہ سب برابر ہیں۔ جب تم نے اس کو قضا کر دیا تو پھر اس کو ادا کرتے رہو۔ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ عدل کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں، مساوات کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں، اور اس کے ساتھ تم سب مل کے جب اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو تو تمہیں پتہ چل، تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جب ہمارا خالق ایک ہے تو پوری کائنات بھی ایک ہے، انسانیت بھی ایک ہے۔ اگر اخوت و بھائی چارہ اور مساوات پیدا نہ ہوا تو پھر اس جماعت کا فائدہ نہیں ہے۔ لعلکم تتقون کے کیا معنی ہیں؟ روزہ تمہارے پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب روزہ رکھ کے اور شام ہوتے ہوتے بھوک اور پیاس کے غلبے میں ہم اور زیادہ خوخار بن جائیں، جتنے عام طور پہ ہم ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہو جائیں، بچوں کی بات پر جھگڑنے لگیں، بیوی سے جھگڑا کرنے لگیں، ذرا سا نمک تیز ہو جانے پر طوفان کھڑا کر دیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے روزے کے جسم کو ادا تو کر دیا مگر روح روزہ کو ادا نہیں کیا۔ قدرت تو یہ چاہ رہی تھی کہ ہم اور زیادہ نرم ہو جائیں، اور زیادہ جھک جائیں۔ تو میرے دوستو، ایک ایسے انسان کی مجلس میں ہم فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج اس کو یاد کر رہے ہیں کہ جس نے اپنی رسپانسبلٹی کو عبادت سمجھ کے کیا، اس کی پاکیزگی پر کبھی خوف اور لالچ کی دھول نہیں آنے دی۔ کبھی کسی نے کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا گیا کہ آج کی یہ رپورٹنگ خوف کے تحت یا لالچ کے تحت کی۔ بے کم و کاست جس طرح ہونی چاہیے اس طرح سے کی۔ ہر انسان آج یہ گواہی دے رہا ہے کہ کمال بھائی ہمارے ساتھ دوستی کا برتاؤ کرتے تھے۔ بڑے سے بڑا ظاہر ہے کہ ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے اور ٹاپ کے جرنلسٹ ہونے کے ناطے ہندوستان کی جو ٹاپ پاور کوریڈورز ہیں وہاں تک ان کی پہنچ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام تک بھی پہنچ تھی۔ ایک عام آدمی یہ کہتا تھا کمال بھائی ہم سے بڑی محبت سے ملا کرتے تھے۔ خدا کی قسم شاید ان کو یہ درس اہل بیت کی تاسیس میں ملا تھا کہ تمہاری فکر میں اتنی بلندی ہو کہ جس کی پرواز تک دوسرے نہ پہنچ سکیں، مگر تمہارے مزاج میں اتنی سادگی ہونی چاہیے کہ سماج کے چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی تمہارے پاس پہنچنے میں شرم محسوس نہ کرے، آر محسوس نہ کرے۔ اور دیکھو حالات کے بدل جانے سے اگر تم بدل گئے تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر اعلیٰ ظرفی نہیں پائی جاتی۔ امیر المومنین ایک دفعہ باغ میں پانی بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور حکومت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ آج دنیا میں مزدوری کرنا کوئی نہیں چاہتا، حکومت کرنا سب چاہتے ہیں۔ مزدوری کرنا کوئی نہیں چاہتا، حکومت کرنا سب چاہتے ہیں۔ مزدوری کو پست پیشہ مانا جاتا ہے، حکومت کرنے کو بلند پیشہ مانا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ امیر المومنین کے مزاج میں مزدوری سے لے کر شاہی تک آپ کو کوئی مزاج میں تبدیلی نظر آئی؟ مزدوری بھی اسی شدت سے کی جس شدت سے حکومت کی۔ مزدوری آپ کی فکر میں مزدور کی پستی نہ لا سکی اور شاہی آپ کے دماغ میں غرور و تکبر نہ بھر سکی۔
مزدوری میں شاہی کی ذہنیت رکھتے تھے، شاہی میں مزدوروں کی سادگی رکھتے تھے۔ ایسا کوئی بادشاہ ہو سکے تو سامنے لائیے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد۔ بات ختم ہو رہی ہے میرے دوستو، اور عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ آواز حق کو نامناسب حالات میں بھی بلند کر دینا، یہ ہے سب سے بڑی عبادت۔ حق کی آواز کو بلند کرنا، عدل و انصاف کی آواز کو بلند کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی کرٹیک بھی ہوگا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے حق و انصاف کی آواز بلند نہیں کی، اور ایسے نامساعد حالات میں کہ جب حق کی آواز کو بلند کرنا ایک جرم ہو جائے۔ مگر اہل بیت کے کچھ چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ضمیر کو بکنے نہیں دیتے، کوئی اماؤنٹ ان کے ضمیر کو خرید نہیں سکتا۔ اہل بیت کے چاہنے والے بھی ایسے ہی تھے۔ امیر المومنین کے ایک ادنا غلام حضرت میثم اپنی زبان کی وجہ سے، کیونکہ ان کی زبان کو حکومت خرید نہ سکی اور ان کی زبان کو حکومت دبا نہ سکی۔ دیکھیے، باطل کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ پہلے باطل خریدنا چاہتا ہے، اور جب خرید نہ سکے تو اس کو ڈرانا چاہتا ہے۔ آپ چاہیں تو روایات سے سمجھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو خود قرآن کریم سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ نمرود کی اتنی بڑی آگ حضرت ابراہیم کے لیے کیوں جلائی گئی تھی کہ وہ آگ مثال بن گئی، ضرب المثل بن گئی؟ ارے بھئی، ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی آگ چاہیے؟ تھوڑی بہت۔ وہاں تو اتنی عظیم آگ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ پرندہ بھی اوپر سے گزر جاتا تھا تو گر جاتا تھا۔ یہ عظیم آگ کیوں جلائی گئی تھی؟ یہ عظیم آگ صرف ابراہیم کو جلانے کے لیے نہیں جلائی گئی تھی، ابراہیمی حوصلے کو پست کرنے کے لیے جلائی گئی تھی، ڈرانے کے لیے جلائی گئی تھی کہ دیکھو اتنی عظیم آگ ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ اس آگ سے ابراہیم کے حوصلے پست نہیں ہوئے، ابراہیم کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ کربلا میں اتنی فوج کیوں جمع کی گئی تھی؟ کربلا میں 72 کو ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے 1000 2000 5000 کافی تھے۔ اتنی فوج، جس طرح سے وہاں ابراہیمی حوصلے کو پست کرنے کے لیے اتنی عظیم آگ جلائی گئی تھی، یہاں حسینی حوصلے کو پست کرنے کے لیے اتنی فوج جمع کی گئی تھی۔ مگر نہ وہاں ابراہیمی حوصلہ پست ہوا، نہ یہاں حسینی حوصلہ پست ہوا۔ خوف، اور جب خوف پہ آ جائے باطل تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے معنی خریدنے کا پروسیس ختم ہو چکا ہے، تب خوف پہ آیا ہے۔ کیونکہ پہلے باطل خریدنا چاہتا ہے، کیونکہ امن کے ذریعے سے ایسے ہی بات چیت طے ہو جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب معمولی لوگ بکتے تھے تو کتنی بڑی قیمتیں ہوتی تھیں۔ اگر نواسہ رسول اشارہ بھی کر دیتا تو گھر بھر جاتا، سونے اور چاندی سے بھر جاتا۔ لیکن امام حسین یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر آج میں نے اپنا گھر بھر لیا، اگر آج میں نے آرام کی زندگی کو گوارا کر لیا، تو آنے والی نسلوں میں حق و باطل کا فرق کیسے رہ جائے گا؟ تو حق کو زندہ رکھنے کے لیے، حق کی آواز کو زندہ رکھنے کے لیے امام حسین نے شہادت کے راستے کو چنا۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی پیشے میں زیادہ تر لوگ گمراہ ہو جائیں، تو کچھ لوگوں کو اللہ یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ تم حق اور سچائی کی آواز بن کے زندہ رہو، تاکہ تمہارے پیرائے میں حق زندہ رہے، سچائی زندہ رہے۔ سب نے آ کے، آپ دیکھیے کہ سب نے آ کے امام حسین کو بھی مشورے دیے کہ فرزند رسول آپ گھر میں رہیے، زمانہ بہت پرا شوب ہے، بہت مسائل ہیں، کہاں جائیے گا، کہاں جائیے گا؟ تو اب دیکھیے کہ دنیا کس چیز کا مشورہ دے رہی ہے؟ جان بچانے کا مشورہ دے رہی ہے۔
اور امام حسین کون سا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں؟ دین بچانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، دین بچانے کا منصوبہ۔ اور دیکھیے جب دین بچانے کا منصوبہ ہو تو کبھی دین حج کر کے بچایا جاتا ہے، کبھی دین حج چھوڑ کے بچایا جاتا ہے۔ امام حسین نے حج کو ترک کیا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے ایک بڑی اسکیم ہے۔ اگر ہم حج کے زمانے میں حرم کی مقدس سرزمین پر قتل ہو گئے تو ایک تو حرمت کعبہ زائل ہوگی، دوسرے دنیا میں معلوم نہیں ہو پائے گا کہ حسین کو کس نے قتل کر دیا۔ تاریخ میں یہی تو ہوتا آ رہا تھا، معلوم نہیں ہو پائے گا کہ کس نے قتل کیا۔ امام حسین نے تاریخ کے اندھیرے میں چھپے ہوئے قاتل کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے کربلا کا انتخاب کیا، تاکہ جب کربلا میں قاتل آ جائے تو اس کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب اتر جائے۔ تو کبھی دین عبادت کر کے بچتا ہے، کبھی عبادت چھوڑ کے بچتا ہے۔ رسول اللہ نے جب کہا تھا امیر المومنین سے کہ آج تم میرے بستر پر سو جاؤ، تو وہ علی جو رات بھر عبادتوں کے عادی تھے آج سونے چلے گئے۔ کیوں؟ علی کو معلوم ہے کہ نماز پڑھوں گا تو صرف نماز بچے گی، جانے نماز نہیں بچے گا، لیکن آج سو کے میں نماز کو بھی بچاؤں گا، دین کو بھی بچاؤں گا، رسول اسلام کو بھی بچاؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ میرے دوستو، جو عمل کرو اس شدت سے کرو کہ کمال پہ پہنچ جاؤ، اور وہی عمل یاد رہتا ہے جو کمال پہ ہو۔ میڈیوکر یاد نہیں رکھے جاتے، صرف وہ یاد رکھا جاتا ہے کہ جو منزل کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے دوستو، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، موسم بھی سخت ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم مولا کا تذکرہ نہ کریں، مولا کے کچھ ادنا غلاموں کا تذکرہ کریں کہ جن کی زبانوں کو حکومت خرید نہیں سکی۔ انہی غلاموں میں سے غلام حضرت میثم تمار تھے، جن کی زبان کو حکومت خرید نہیں سکی۔ جب زبان خریدی نہیں جاتی ہے تو زبان کھینچ لی جاتی ہے، جب سر جھکوایا نہیں جاتا تو سر کاٹ لیا جاتا ہے، لیکن اگر سر کٹ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ سر قیامت تک کے لیے بلند ہو گیا۔ اس لیے کہ حکومت چاہتی تھی کہ سر جھک جائے، مگر حسین نے کہا جھکے گا نہیں، کٹ جائے گا، اور جب کٹ جائے گا تو تم خود نو کے نیزہ پر اسے بلند کر کے بتاؤ گے کہ حسین کا سر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے۔ حضرت میثم امیر المومنین کے ایک ادنا غلام تھے، لیکن غلام اس شان کے تھے کہ امیر المومنین اپنی حکومت کے دور میں ان کی دکان پر آ کر کے کھجور بیچا کرتے تھے، اور اسی کھجور بیچنے کے عالم میں آپ نے ان کو تعلیم دی تھی، اتنی تعلیم دی تھی کہ وہ امیر المومنین کے رازوں کے امین کہلاتے تھے۔ اور جب اتنا بھروسہ امامت کا بڑھا تو یہ بھی کہہ دیا کہ اے میثم، تم ہماری محبت میں قتل کیے جاؤ گے، تم سے کہا جائے گا کہ تم ہم سے بیزاری اختیار کرو، تو تم کیا کرو گے؟ مولا، آپ سے بیزاری اختیار کرنے کے اوپر میں موت کو ترجیح دوں گا۔ ایک امیر المومنین کے غلام کا تذکرہ ہے میرے دوستو، لیکن یہ غلام معمولی منزلت کا غلام نہیں ہے۔ وہ درخت بتا دیا، اس درخت پہ تم کو سولی دی جائے گی، جا کر کے روز اس کو پانی دیا کرتے تھے اور اس کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے درخت، تو میرے لیے پیدا کیا گیا ہے اور میں تیرے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ، یہ معرفت کا عالم تھا۔ اور آپ کو بتا دوں، تاریخ کے چند اوراق کھول دوں کہ حضرت میثم اس حج میں شامل تھے جس حج کو امام حسین نے چھوڑا تھا، اس حج میں شامل تھے، اور امام حسین کے عراق پہنچنے سے صرف 10-15 دن پہلے حضرت میثم کو شہید کیا گیا۔
جب عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے کوفے کا گورنر بنایا تو اس نے چن چن کے علی سے محبت کرنے والوں کو بلانا شروع کیا. اسی حالت میں آپ کو زد و کوب کیا گیا اور اس کے بعد دربار میں کھینچا گیا. چہرے پہ چوٹوں کے نشان. پوچھتا ہے کہ علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جناب میثم نے کہا کہ علی میرے آقا، میں علی کا غلام. تم کو معلوم ہے کہ اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ مجھ کو سزا سے نہ ڈرا. جو کچھ میرے جسم پہ چوٹ دیکھ رہا ہے یہ سب میرے مولا بتا چکے. اور کیا کیا بتایا ہے؟ کہا کہ میرے مولا نے یہ بھی بتایا ہے کہ میری محبت میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اور تم کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، تمہاری زبان کھینچی جائے گی. یہ سننا تھا کہ کہتا ہے کہ میں، اب دیکھیے زبان انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. کہنے لگا کہ میں اپنی زندگی میں یہ ثابت کر دوں گا تمہارے سامنے کہ تمہارے مولا نے جو کچھ کہا تھا وہ نعوذ باللہ غلط تھا. لے جاؤ اسے اور زندان کی تاریکی میں غرق کر دو. حضرت میثم کو زندان میں قید کر دیا گیا، جہاں آپ کی ملاقات حضرت مختار ثقفی سے ہوئی. بس جلدی جلدی تذکرہ کر رہا ہوں. قیدیوں کو اتنے علی کے فضائل سنائے کہ پھر حکومت تک خبر پہنچی کہ اگر تم نے ان کو جیل سے نہ نکالا تو جیل میں انقلاب آ جائے گا. پھر دربار میں حاضر کیے گئے. کہا کہ لے جاؤ. کیا کہا تھا تمہارے مولا نے؟ کہا کہ میرے مولا نے بتایا تھا کہ تم کو سولی دی جائے گی اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اور تمہاری زبان کھینچی جائے گی. بس میرے دوستو سن لیجئے کہ حاکم یہ کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں تو کاٹوں گا اور سولی بھی دوں گا مگر تمہاری زبان نہیں کھینچوں گا، اس لیے کہ جب میں تمہاری زبان نہیں کھینچوں گا تاکہ تمہارے مولا کا قول جھوٹا ہو جائے. بس کس زبان سے عرض کروں کہ علی کی محبت میں علی کے غلام کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور کاٹنے کے بعد ایک پیڑ کے اوپر سولی دے دی گئی، یعنی ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھونک دی گئی. بس عزادارو اس کے بعد قیامت آ گئی کہ ایک مرتبہ میثم کی زبان کھلی، لہو لہان جسم کے ساتھ زبان کھلی اور کہتے ہیں کہاں ہیں کوفے والے، آئیں اور مجھ سے علی کے فضائل لکھ لیں، اس سے پہلے کہ میں قتل کر دیا جاؤں علی کے فضائل لکھ لیں. بس عزادارو کس زبان سے عرض کروں کہ اہل کوفہ جمع ہو گئے اور ادھر اہل کوفہ جمع ہوئے، جناب میثم کی زبان چلنا شروع ہوئی. ادھر پھر سے حکومت کو خبر کی گئی کہ اگر ان کی زبان قطع نہ کی گئی تو کوفے میں انقلاب آ جائے گا. بس کہا کہ جا کے ان کی زبان کھینچ لو. رات کا وقت تھا. ایک مرتبہ جلاد جو پیڑ کے پاس پہنچا تو کہا کون؟ کہا کہ میں تمہاری زبان کاٹنے آیا ہوں. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سر کو آسمان کی طرف بلند کیا. پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے مولا کے قول کو میری زندگی میں سچا ثابت کر دیا. میرے مولا کے قول کو میری زندگی میں سچا ثابت کر دیا. کس زبان سے عرض کروں کہ زبان کھینچ لی گئی مگر زبان خریدی نہ جا سکی. بس ایک مرتبہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. حکم دے دیا گیا کہ کوئی ان کو غسل و کفن نہ دے، کوئی ان کو دفن نہ کرے. حکومت کا پہرا. حضرت میثم کے ہم پیشہ لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ کتنی ذلت کی بات ہے کہ ہمارا ایک ہم پیشہ اس طرح سے سولی پہ چڑھایا جائے اور اس کے بعد اس کو غسل و کفن بھی نصیب نہ ہو. بس ایک مرتبہ ان لوگوں نے آگ جلائی اور سردیوں کا زمانہ تھا. محافظوں سے کہا کہ تم آگ کے قریب آ جاؤ. ادھر وہ محافظ قریب آئے، ادھر ان لوگوں نے اس لاش کو سولی سے اتارا، لے گئے، احترام کے ساتھ غسل دیا، کفن دیا اور اس کے بعد دفن بھی کر دیا. میں کہوں گا اے میثم ابھی 10 دن کی بات ہے کہ تم شہید ہوئے ہو. ذرا کربلا میں آ کے 61 ہجری میں دیکھو کہ جہاں حسین کا جنازہ زمین کربلا کے اوپر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، طائر آ کر کے اس پر پانی چھڑکتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فریاد ہے آپ کا نواسا زمین کربلا پر کہ بے گور و کفن.
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے. پالنے والے ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. پالنے والے اموات مومن و مومنات کی مغفرت فرما. پالنے والے خصوصاً وہ مرحوم جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس برپا کی گئی ہے، پالنے والے ان کی مغفرت فرما دیں. ان کو روز جزا زیر لوائے اہل بیت محشور فرما. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. پالنے والے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. اس مہلک بیماری کو جلد از جلد دنیا سے ختم کر دے. پالنے والے جو لوگ اس بیماری کے ذریعے بیمار ہوئے ہیں، پالنے والے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پالنے والے اس دنیا کو امن اور آشتی سے بھر دے. پالنے والے ظلم و جور کا خاتمہ کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کمال خان صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا محمد الضعفاء والفقراء. السلام یا انیس النفوس ایها المسکین. حاضر بالقدر والجد ورحمۃ اللہ. کہاں کا پروگرام ہے؟ کل جو ہے نہیں دیکھا. کدھر ہے؟ آئیے.